السلام علیکم. آج ہم مدرہڈ کے اوپر بات کریں گے. ہم ایسی ماؤں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بچے کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو سب سے پہلا کرائسس ڈسیبلٹی کا فیس کرنا پڑتا ہے وہ ماں کو کرنا پڑتا ہے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. یعنی کوئی بھی بچہ جب کسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جواب دہ ہونا پڑتا ہے وہ ماں کو ہونا پڑتا ہے. اب ماں ہونا ایک بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. یعنی ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے جب کوئی عورت ماں بنتی ہے. اور پھر خاص طور پہ ایسی ماں جس کا پہلا بچہ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے سائیکولوجیکل کرائسس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں, میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسی مائیں جن کا پہلا بچہ جو ہے وہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے خدا نخواستہ, ان کے لیے یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور سم ٹائمز ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ یہ ڈسیبلٹی ان کے گھر میں ہو گئی ہے اور اس کو انہوں نے کیسے مینیج کرنا ہے. اور وہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں ماں چلی جاتی ہے اور اس کو وہاں سے نکلتے ہوئے نہ تو وہ اپنی لائف کو مینیج کر پاتی ہے نہ ہی بچے کی لائف کو مینیج کر پاتی ہے. تو میں اس پہ آج بات کرنا چاہوں گی اور اس پہ میں ماؤں کو کچھ ایڈوائسز کرنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس میں خدا نخواستہ ماں نے کوئی, ہاں انٹل اور انلیس کی کوئی بہت زیادہ ایسی سچویشن کہ جس میں ماں نے پریگنینسی کے دوران کوئی ایسی ڈرگس کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی ڈسیبلٹی کا خدا نخواستہ مسئلہ ہو سکتا ہے, تو وہ ہو سکتی ہے ایک وجہ. لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں ایسی صورتحال نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بہت بہتر صورتحال ہے. ماؤں کا اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, بلکہ وہ عام حالات سے زیادہ بہتر طور پہ خیال کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا, جس طرح کا بچہ چاہا, آپ کو اس سے نواز دیا. دوسری چیز, جب یہ بچہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ, ویسے بھی ماؤں کو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مائیں فوراً سے پہچان لیتی ہیں کہ بچے کی جو حرکات ہیں وہ نارمل ہیں, اس کے جو رسپانسز ہیں یا ریفلیکسز ہیں جو کہ پیدائش کے وقت ہوتے ہیں وہ نارمل ہیں. اگر وہ خود نہیں اس چیز کو ایویلیویٹ کر پاتی تو ارد گرد پہ جو بھی گھر میں بڑی خواتین ہوتی ہیں وہ اس چیز کے اوپر ایڈوائز کر دیتی ہیں. بہرحال ماں جو ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے حواس جو ہے نا ان کو قائم رکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کوئی قرض ہو گیا ہے اور یہ مینیج نہیں ہو سکتا. دیکھیے, اللہ کا شکر ہے آج کے دور جو چل رہا ہے اس میں ہر چیز کی مینجمنٹ موجود ہے. آپ جتنی جلدی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گی کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہو چکا ہے یا آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے, اس کا کوئی شکار ہو چکا ہے, تو اتنا ہی آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے بچے کی مینجمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے. تیسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے, تیسری چیز یہ کرنی ہے کہ فوری طور پہ آپ نے اس کے لیے کنسلٹیشن کے لیے ہیلپ لینی ہے, سپورٹ لینی ہے. آپ جس بھی علاقے میں موجود ہیں وہاں جس طرح کی بھی سپورٹ اویلیبل ہے, یعنی سب سے پہلے تو آپ اپنے جو بھی قریبی کوئی میڈیکل ہیلتھ سینٹر ہے وہاں ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. اور اس کے علاوہ کوئی کنسلٹنٹ ہے, تھراپسٹ ہے جو کہ اس ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ, یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ بچے کو کس طرح کی مرض ہو رہی ہے, تو اس کے حوالے سے ابتدائی جو دن ہیں وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے, انٹرونشن کے لیے سب سے بہترین ہوتے ہیں. آپ جتنا وقت اپنا ضائع کریں گی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ اس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں فلاں دوائی دے دوں, ہو سکتا ہے میں یہ تعویذ کروا لوں, ہو سکتا ہے میں کسی سے دم کروا لوں تو یہ بہتر ہو جائے. دیکھیں, ڈسیبلٹی جو ہے ریورسیبل ہوتی ہے. یعنی ڈسیبلٹی ہوتی وہ ہے جو کہ آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے. آپ فوری طور پہ رجوع کیجئے, رابطہ کیجئے, اور کوشش کریں کہ اسکول جانے کی عمر سے پہلے جتنی بیسک انٹرونشنز ہو سکتی ہیں وہ آپ ان کو پرووائڈ کیجئے. اچھا, اور ایک چیز جو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کو, وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی بھی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اس کو سوچنا ضرور ہے, اس کے لیے مینجمنٹ کا سوچنا ضرور ہے, لیکن اس کو صدمہ مت بنائے زندگی کا. یہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت ساری آزمائشیں دے دیتا ہے یا اور بہت سارے کرائسس لائف میں ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو آپ نے اس کو صدمے کے طور پہ نہیں لینا ہے. آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ہیلدی ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکیں گی. اچھا, اس میں آپ کیا کریں گی, اس میں جہاں تو بچے کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے وہیں فیملی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, فیملی کنسلٹیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو آپ کنسلٹنٹس کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھیے. جہاں آپ کو محسوس کریں کہ آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں وہاں آپ سائیکولوجیکل سپورٹ لیجیے. کسی بہترین دوست کا انتخاب کیجیے جو آپ کی بات سن سکتا ہو, آپ اسے کہہ سکتے ہوں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتے, تو آپ کو یقیناً کسی کنسلٹنٹ سے, اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے جسے آپ بتا سکیں اور وہ آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو جو ہے وہ بہتر کر سکے.
تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا. اچھا اس میں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر بہتر رہیں گی ذہنی طور پہ تو آپ اپنے گھر میں بھی ماحول بہتر رکھ سکیں گی. جو آپ کے باقی بچے ہیں آپ ان کے لیے بھی بہتر مینجمنٹ کر سکیں گی, آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو سکیں گے. اور اگر آپ یہ سب مینیج نہیں کریں گی تو پھر مسائل جو ہیں, ایک ڈسیبلٹی کا شکار تو آپ ہو ہی چکے ہیں گھر میں, وہ مسئلہ تو ہو ہی چکا ہے, تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو جائیں گے. اور پھر جتنی دیر سے آپ انٹرونشن شروع کریں گے اس کی جو ایکسپینسز یا کاسٹ ہے ٹریٹمنٹ کی وہ بھی زیادہ ہوتی جائے گی. تو آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور اس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے آپ کچھ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہیں, کنسرنس ہیں, تو آپ اس پہ پوچھیے, کمنٹ کیجئے. آئی ایم آلویز ہیئر ٹو رسپونڈ یو. تھینک یو ویری مچ.